اگر آپ کی آن لائن اکیڈمی ہے یا پھر آف لائن اکیڈمی ہے یا پھر آپ کا ٹیوشن سینٹر ہے، بہت بڑے بڑے مہنگے آپ نے استعمال کر لیا ایڈ لیکن آپ کو فائدہ نہیں ہوا، دین یہ ویڈیو اسپیشل آپ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طیب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طیب ٹپس۔ دوستو، جیسا کہ ہم ٹیچنگ سے ریلیٹڈ ٹپس آپ سے شیئر کرتے رہتے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ یہ ٹپس آن لائن اکیڈمی والوں کے لیے، آف لائن اکیڈمی والوں کے لیے یا پھر جو ٹیوشن سینٹر چلانے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہیں۔ اسپیشلی ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کاروبار کی جو پبلسٹی ہے اس کو نہیں کرتے۔ اگر آپ نے اکیڈمی بنانی ہے، جو آپ کے جاننے والے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی میں نے اکیڈمی بنائی ہے۔ اگر آپ نے ٹیوشن سینٹر سٹارٹ کیا تو آپ انہیں بتا دیتے ہیں کہ ہاں بھئی ہم نے اپنا ٹیوشن سینٹر کھولا ہے، اڑوس پڑوس کے لوگوں کو، گلی محلے کے لوگوں کو آپ بتا دیتے ہیں۔ سٹارٹنگ میں بھی آپ کے پاس 10 بچے ہوتے ہیں اور 5 سال کے بعد بھی 10 بچے ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ یا پھر اگر آپ نے ایک کوچنگ سینٹر کھولا ہے تو آپ کے برابر والا جو کوچنگ سینٹر ہوتا ہے اس میں تو بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں، لیکن آپ کا جو کوچنگ سینٹر ہوتا ہے اس میں بچے نہیں ہوتے۔ مدعا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس نہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ اس کی یہی ہے، جیسا کہ پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہم اپنے کاروبار کی پبلسٹی نہیں کرتے۔ اب اس میں دو طرح کے طبقے آتے ہیں اس کیٹیگری میں۔ ایک وہ لوگ جو ایڈ بڑے بڑے افورڈ کر سکتے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے۔ اب اس میں مزید اس بات کو واضح کر دوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپسی جو پاکستان میں بوتل پائی جاتی ہے، اس کو آپ کتنا عرصے سے پی رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ٹی وی پر ہر وقت اس کے ایڈ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ایک برانڈ کی شکل اختیار کر لیں، آپ کا جو کام ہے وہ کامیاب ہو جائے، لیکن اس کام کو کامیاب بنانے والے جو طریقہ کار ہے اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا، ہمیشہ کے لیے فور ایور کرتے رہنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہمارا ٹاپک ہے اس طرف کہ ہمیں اسٹوڈنٹس بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ 3 چیزیں انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کروں گا، اور تینیں آپ یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں، ایک تو بالکل لو لیول پر آپ یہ ان کو پے کریں گے، اور دوسرا جو آڈینس ہوگی وہ پہلے سے سلیکٹ ہوگی، یعنی آپ کے جو مطلب کے لوگ ہوں گے ان کو آپ ٹارگٹ کر سکیں گے۔ سب سے پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے آج کا اس ویڈیو سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو ایک بینر ہے مخصوص قسم کا وہ بنوانا ہے، یا پھر ایک آپ نے اشتہار بنوانا ہے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں کے گیٹ پر باہر وہ پینفلیکس لگے ہوئے ہوتے ہیں، چپکے ہوئے ہوتے ہیں، کاغذ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اشتہارات لگے ہوئے ہوتے ہیں کاغذ کی شکل میں۔ ایک ہوتا ہے لوہے کا بورڈ، آپ وہ بنوانا چاہیں تو وہ لگوا سکتے ہیں، لکڑی کا بورڈ ہوتا ہے وہ لگوا سکتے ہیں، لیکن جو مین اکثر زیادہ پایا جاتا ہے وہ یہی پایا جاتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے اس کی گوند وغیرہ لگا کے دیوار کے اوپر کاغذ کو چپکا دیا۔ آپ نے اس کا ایک مخصوص سائز ہوتا ہے وہ آپ نے بنوا لینا ہے، نہ زیادہ چھوٹا ہو نہ زیادہ بڑا ہو، اور یہی سائز آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مسجدوں کے گیٹ پہ کھڑے ہو کر ہر جمعے کے بعد بھی بانٹے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف چیزوں کی پبلسٹی کے لیے آپ نے اس کو بنوانا ہے۔ اور بنوانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے جو گلی محلے کے اسکول ہیں، آپ کے ایریا کے، آپ کے ضلع کے جو بڑے بڑے اچھے اور معیاری اسکول ہیں یا پھر لو لیول کے اسکول ہیں، ان تمام اسکولوں کو جانے والے جو راستے ہیں ان پر آپ نے لگا دینا ہے، یا پھر اسکولوں کے باہر جو ویٹنگ ایریا ہوتا ہے، ماں باپ بچوں کو لینے کے لیے آتے ہیں لیکن وہ باہر آ کر ٹھہرتے ہیں، وہاں آپ نے لگا دینا ہے، یا پھر آپ نے وہاں سے جو لوگ نکلتے ہیں فارغ ہو کر، اور ان کی جو مین شاہراہیں ہوتی ہیں، مین جگہیں ہوتی ہیں، مین راستے ہوتے ہیں، جہاں سے آپ کو اس بات کا پکا یقین ہو کہ اس اسکول کو لگنے والا جو راستہ ہے، اسکول میں آنے اور جانے والے لوگوں کی اس جگہ پر لازمی نظر پڑے گی، وہاں پر آپ نے جو اپنے ایڈ ہیں وہ لگا دینے ہیں۔ اب اس میں جو آڈینس ہے وہ بھی آپ پہلے سے ٹارگٹ ہے، ایجوکیشن کے لوگ ہیں، پڑھنے پڑھانے والے بچے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو والدین پیرنٹس انہیں وہاں لینے آتے ہیں چھوڑنے آتے ہیں ان کی لازمی نظر پڑے گی اس وقت۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات آپ نے دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو وینیں ہوتی ہیں بچوں کو اسکول چھوڑتی ہیں اور وہاں سے اٹھاتی ہیں، پک اینڈ ڈراپ کا کام کرتی ہیں، تو ان کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا اشارات لکھے ہوتے ہیں، پک اینڈ ڈراپ، یا پھر اسکولوں کے گیٹوں پہ باہر یا اس کے قریب
اس طرح کے اشتہارات لکھے ہوتے ہیں پک اینڈ ڈراپ، یعنی وہ بھی اپنی آڈینس کو یہاں سے ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، یا پھر رکشے والے لگے ہوئے ہوتے ہیں بچوں کو اسکول میں چھوڑنے اور اٹھانے کے لیے واپس، تو آپ نے 10 رکشے والوں سے بات کر لینی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنا ایک اشتہار بنا لینا ہے پینا فلیکس بنا کے، اور وہاں جو ہے نا ان کے رکشوں کی سائڈوں پر لگا دینا، یا پھر بیک سائڈ جو ہوتی ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بڑا اشتہار ہو تو آپ پیچھے لگا دیں، اور اگر چھوٹے ہوں تو آپ جو گیٹ کی سائڈ ہوتی ہے اس پر آپ لگا دیں. اس سے کیا ہوگا، اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جو بھی بچہ اسکول کا آئے گا اور جائے گا، ظاہر سی بات ہے رکشے گیٹ سے انٹر ہوگا اور وہ آؤٹ بھی وہیں سے ہوگا، تو اس کی نظر لازمی اس چیز پر پڑے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو اسکول سے لینے آئے ہوئے ہوتے ہیں، جن کی گاڑیاں نہیں لگی ہوئی، ان کی بھی لازمی اس پر نظر پڑے گی. اور اس کام کے لیے آپ نے جو پہلا میں نے آپ کو طریقہ بتایا اس کی تو خیر آپ نے کوئی پے نہیں کرنا، لیکن اس کام کے لیے آپ نے ایک کام کرنا ہے، وہ جو رکشے والے ہوں گے یا پھر پک اینڈ ڈراپ کی وینیں ہوتی ہیں، ان لوگوں کو کیا کرنا ہے، آپ نے 100 روپیز دینے، یعنی 100 روپے آپ نے ایک ہفتے کے دینے، اور اسے کہنا ہے کہ یہ جو میرا اشتہار ہے یہ آپ کے رکشے پر لگا رہے. رکشہ جہاں جائے گا آپ کی پبلسٹی ہوتی رہے گی اور مشہوری ہوتی رہے گی. اس کے علاوہ 2 کام ہو گئے، یہ جو آپ کو میں نے بتایا کہ اسکولوں کے باہر اور اڑوس پڑوس کے قریب کی جگہ ہوتی ہیں مین، وہاں آپ نے اپنے اشتہارات لگانے ہیں. دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ پک اینڈ ڈراپ کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں یا پھر اسکولوں کی وینیں ہوتی ہیں، رکشے ہوتے ہیں، یا ویسے عام نارمل رکشے لے لیں، ان کے اوپر بھی جو ہے نا آپ لگا سکتے ہیں ان سے بات کر کے. جب آپ ان کو 100 روپے ہفتے کے دیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی چیز کی حفاظت بھی کریں گے، ضائع نہیں ہونے دیں گے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. میں کراچی سے بلانگ کرتا ہوں، تو کراچی کے اندر جو میٹرو بسیں چل رہی ہیں یا پھر گرین بسیں وغیرہ چل رہی ہیں، تو ان پر آپ نے دیکھا ہوگا دن بدن جو ہے نا ایڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور کبھی کس چیز کا ایڈ لگا ہوا ہوتا ہے، کبھی کس چیز کا ایڈ لگا ہوا ہوتا ہے. تو یہ بھی اسی طریقے کو فالو کر رہے ہیں اپنے کام کی پبلسٹی کرنے کے لیے، مشہوری کرنے کے لیے. تو لہٰذا آپ نے یہ طریقہ لازمی اختیار کرنا ہے. لو جو ہے نا بالکل اس کا بجٹ ہے، اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اس کے علاوہ تیسرا جو آپشن ہے، تیسرا جو ٹپ ہے ہماری، وہ ہے بک اسٹور یا پھر شاپ بک اسٹور اور جو شاپیں ہوتی ہیں اس قسم کی جو آپ کے کام سے ریلیٹڈ ہوں. مثال کے طور پر کوئی بک اسٹور ہے یا پھر ایسی مارکیٹ ہے، آپ نے ان کے باہر بھی لگا دینا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جہاں بھی آپ جاتے ہیں تو دکانوں پر جو ہے نا مختلف مسجدوں کے باکس رکھے ہوئے ہوتے ہیں چندے کے لیے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، چھوٹا سا ایک اشتہار بنا کے اس مارکیٹ کے اندر لگا دینا ہے، جو مارکیٹ آپ کے کام کی نوعیت کے حساب سے پرفیکٹ ہو، جہاں ایجوکیشن کا سامان ملتا ہو، بکیں ملتی ہوں، بیگ ملتے ہوں، کاپیاں ملتی ہوں، ایسی چیزیں. اچھا جی، اب یہ 3 طریقے میں نے آپ کو بتایا، ایک اسکولوں کے باہر اور ایک گاڑیوں پر، اس میں رکشہ اور اسکول کی وینیں بھی شامل ہے، نارمل جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی شامل ہے. اس کی جو مثال ہے میٹرو اور گرین بس کے حوالے سے وہ بھی میں نے آپ کو دے دی. اس کے علاوہ تیسری جو میں نے آپ کو بات بتائی وہ ہے مارکیٹس، یعنی بک اسٹور وغیرہ، وہاں ان کو بھی آپ لازمی ٹارگٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اس میں آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، یہ 3 چیزیں، ان 3 چیزوں کے الگ الگ جو یہ طریقے میں نے آپ کو بتایا، ان سب کے جو سائز ہوں گے اشتہارات کے وہ آپ نے الگ سے لینے ہیں. جب بھی آپ بنوانے کے لیے جائیں گے اشتہارات تو ان سے آپ نے مشورہ کر لینا ہے، اور یہی 3 چیزیں آپ نے بتا دینی ہیں کہ اس طرح سے ہم نے اپنی آڈینس کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور ان 3 جگہوں کے لیے جو سائز ہیں وہ کیا استعمال کیے جاتے ہیں. تو جس کی فیلڈ ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو زیادہ اچھا اور بہتر مشورہ دیں گے. تو وہاں سے آپ نے سائز لے لینے ہیں، اشتہارات بنوا لینے ہیں، اور اس طرح سے آپ نے کام کرنا ہے. انشاءاللہ لازمی آپ کے اسٹوڈنٹس بڑھیں گے. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.